حضرت تاج الاسلام فقیہ العصر نبیر اعلیٰ حضرت یادگار سلف و خلف جلوہ مفتی اعظم ہند بلکہ مظہر عتم مفتی اعظم ہند علامہ شیخ مفتی اختر رضا خان صاحب تشریف لا رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، مظہر مفتی اعظم ہند، جانشین مفتی اعظم ہند. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والموقنين والمذعنين الحمد لله رب العالمين. مجھے تقریر کرنا نہیں ہے. تقریر ابھی آپ نے مولانا قاری عبد الرحمن صاحب کی سنی. اس میں انہوں نے جو کچھ کہا وہ سب خوب تھا سوائے میری تعریف کے. میری تعریف جو کچھ انہوں نے کی وہ ان کا حسن ظن ہے، میں اس کا مصداق نہیں ہوں. اللہ تبارک و تعالی اگر مصداق بنا دے تو اس کے کرم سے اور اس کے کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے. یہ تصورات باطل تیرے آگے کیا ہیں مشکل، انہیں راست کر خدایا میں انہیں شفیع لایا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے عظیم تصورات، اس کے باوجود انہوں نے یوں فرمایا تو ہم تو کچھ نہیں ہیں. ہم تو صرف یہ ہے کہ ان کے خاندان سے ایک خون کا رشتہ رکھتے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ اعمال ہمارے ایسے ہیں کہ اگر کوئی ہم کو نہ جانتا ہو تو ہم کو بتاتے ہوئے شرم آئے گی کہ ہم ان کے فلاں ہیں. بات مفتی اعظم کی چلی تو انہوں نے مجھے اس دور کا مفتی اعظم کہا. یہ بہت بڑی بات انہوں نے کہہ دی. میں کچھ نہیں ہوں، مفتی اعظم کے پیروں کی خاک ہوں. یہی میرے لیے جو ہے بڑی فخر کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے ان کی نسبت سے بخش دے تو یہ ہمارے لیے جو ہے بہت ہی بڑی مایہ ناز بات ہے، اور ان کے نسبت سے جو ہے سب کو بخشش کی امید ہے. مجھے بھی ان کی نسبت سے جو ہے بخشش کی امید ہے. میں یہ کہنا دعا لینا کرتا ہوں کہ مفتی اعظم ہند ہی نہیں، مفتی اعظم عالم اسلام، وہ اپنے دور کے بھی مفتی اعظم عالم اسلام تھے، اور آج یہ دور کس کا ہے؟ یہ دور انہی کا ہے. وہ اس دور کے بھی مفتی اعظم عالم اسلام ہیں. ان کے اس دور میں ان کا ایک دور گزرا ہے. بڑے بڑے اجلہ اکابر علماء اہل سنت موجود تھے، لیکن ان کو جو مرجعیت اعلیٰ حضرت کی نسبت سے حاصل ہوئی یہ انہی کا حصہ تھا. اعلیٰ حضرت کے دو صاحبزادے ہوئے اور دونوں اپنے اپنے زمانے کے آفتاب و مہتاب. حجت الاسلام مولانا شاہ حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن سے ہم کو خون کا رشتہ ہے، اور جن کے فضائل و مناقب میں ایک بات یہ ہے کہ قیامت تک اعلیٰ حضرت کا خاندانی سلسلہ جو ہے انہی سے چلتا رہے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حجت الاسلام، شہزاد اعلیٰ حضرت، خاندان اعلیٰ حضرت حضور حضرت میاں صاحب قبلہ. یہ اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے. ولی کے منہ سے جو نکل جاتا ہے
اللہ کا ولی جو ہے جھوٹا نہیں ہوتا ہے، اللہ کا ولی سچا ہوتا ہے، تو جو اس کے منہ سے نکلتا ہے اللہ اس کو سچا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ حامد منی انا من حامد، حامد منی انا من حامد، حمد سے حمد کماتے یہ ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے سچا کر دکھایا۔ اور حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے فضل و کمال میں کیا بتاؤں؟ ان کے فضل و کمال میں مجھ جیسے ہیش مداں کی کیا مجال ہے کہ زبان کھول سکے۔ میں نے عرض کیا تھا اور یہی بات میں نے ان کے فضائل میں جو کہی ہے وہ ایسی بات سچی میں نے کہی ہے کہ میرا چیلنج ہے کہ اس بات کو کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ میں نے کہا کہ ان کی مدحت کو میں کس سے مانگوں زبان، ان کی مدحت کو میں کس سے مانگوں زبان، اور کیا مقام ہے سریا بتائے سرا۔ تو میرا یہ حال نہیں ہے، یہ تو میں نے اپنا ہی حال بتایا۔ ہر دانشور کا، ہر خطیب کا، ہر شعلہ نوا کا، اور شعلہ نواؤں کی بات کیا ہے؟ آج جس کو دیکھو علامہ بنا پھرتا ہے تقریر کے زور پر، شعلہ نوائی کے زور پر، تقریر کے زور پر جو ہے جس کو دیکھو علامہ بنا پھرتا ہے۔ میں بھی علامہ ہوں، ویسے میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن آپ حضرات علامہ 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 کیوں کہتے ہو؟ بولنا آتا ہے، بولنے کی بنیاد پر جو ہے آپ مجھ جیسے جاہل کو بھی جو ہے علامہ کہتے ہو۔ ان کی تو عظمت کا یہ حال ہے کہ خدا کی قسم ہم جیسے جاہلوں کی بات نہیں ہے۔ اگر کسی علامہ زبان، علامہ وقت کو بھی جو ہے ان کی عظمت بیان بتانے کا کام سپرد کر دیا جائے تو وہ یہی کہے گا کہ ان کی مدحت کو میں کس سے مانگوں زبان، کیا مقام سریا بتائے سرا۔ تو وہ کیسے مفتی اعظم ہند؟ آج تو جو ہے دیکھو مفتی اعظم بنا ہوا ہے، القاب کی بھرمار ہے، سچے ٹائٹل جو اس کے مصداق ہیں وہ لوگ تو ملتے نہیں، لیکن صاحب شیخ الاسلام بھی بن گئے، اعلیٰ حضرت بھی بن گئے، اب تو یہ ہے کہ مجدد بھی بن رہے ہیں۔ کیا ہے؟ مجدد بھی بن رہے ہیں، اور کیا چھٹاک ہے، کیا چھٹاک ہے جس کے اوپر جو ہے اتنا زور باندھا ہے۔ لیکن یہ میرا مجدد ہے، بریلی کا فاضل، کہ جس نے اپنے آپ کو مجدد نہیں کہا، جس نے اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے جو ہے پروپیگنڈا مہم نہیں چلائی، اپنے خلفاء کے ذریعے سے مشہور نہیں کرایا، اپنے مریدوں کے ذریعے سے مشہور نہیں کرایا، ارے وہ تو اس جذبے کے ساتھ جیا کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ 14ویں صدی کے مجدد، 14ویں صدی کے مجدد حضور اعلیٰ حضرت، 15ویں صدی کے مجدد حضور مفتی اعظم ہند۔ لیکن وہ غوث جو غوث العباس ہے، وہ غوث جو واہب المراد ہے، وہ غوث جس کا قدم سارے اولیاء کے گردن پر ہے، بریلی کے مولانا احمد رضا خاں کو جو ہے اس غوث سے ایسی نسبت براہ راست نسبت تھی۔ اماں رحلہ شریف کی ان پر وہ برکتیں تھیں، اللہ اکبر، کہ
کہ وہ کونے میں کام کرتے رہے اور ان کے علم کا غلغلہ جو ہے یہاں سے نکل کر کے عرب میں پہنچا. تو وہاں والوں نے کہا وَإِنَّهُ لَمُجَدِّدُ هَذَا الزَّمَانِ. یہ بریلی کے احمد رضا خان جو ہے بریلی کے احمد رضا خان نہیں ہے، یہ اس صدی کے مجدد ہیں. اب کیسے صدی کے مجدد ہیں؟ سبحان اللہ. اب جو مجدد بنے گا وہ انہی کے معیار پر ناپا جائے گا، وہ انہی کے معیار پر دیکھا جائے گا. اور ان کا بیٹا جو ہے وہ کیسا مفتی اعظم ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا ولی ہے، تو آج دنیا مان رہی ہے کہ ولی ہے. اور وہ کیسا مفتی اعظم ہند ہے کہ ان کے زمانے میں کہا گیا، ان کے سامنے کہا گیا اور انہوں نے مقرر رکھا یہ ہے میرا مفتی اعظم. حضرت مولانا صدر الفاضل نعیم الدین صاحب مراد آبادی اعلی حضرت کے بڑے اجلہ خلفاء میں تھے. صدر الفاضل لقب تھا، اسی سے سمجھو کہ تمام افاضل علماء کے صدر. اور اعلی حضرت کے حاضر باش، اعلی حضرت کے خلیفہ، جن کے بارے میں اعلی حضرت نے فرمایا کہ میرے نعیم الدین کو نعمت، میرے نعیم الدین کو نعمت جس سے بلا میں سماتے یہ ہیں. میرے نعیم الدین کو نعمت ہے جس سے بلا میں سماتے یہ ہیں. سبحان اللہ. تو ان کا یہ عالم تھا کہ وہ، میں نے سنا کہ ان سے کوئی پوچھتا مسئلہ کہ حضور اس مسئلے میں آپ کا کیا رائے ہے، وہ اپنی رائے بتاتے. پھر کوئی کہتا کہ مفتی اعظم تو یہ فرماتے ہیں، تو کہتے بس بس جو مفتی اعظم فرماتے ہیں وہی حق ہے، وہی صحیح. ہم مفتی اعظم کے اوصاف حمیدہ، ان کے علم کا ہم کہاں تک ذکر کریں؟ جو ہمارے کام کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اوصاف حمیدہ کو مد نظر رکھیں، ہم بھی رکھیں، ان کے خاندان والے بھی رکھیں. یہ ان کے خاندان والوں کے لیے جو ہے میں کہتا ہوں کہ یہ ان کا پیغام جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے ہے اور خاندان والوں کے لیے کنسیشن ہے. یہ مفتی اعظم ہند، سبحان اللہ، مفتی اعظم ہند کی کہ جس نے شب و روز دیکھے ہوں گے اس نے دیکھا ہوگا کہ غیروں کو جتنا ڈانٹتے تھے اس سے زیادہ اپنے خاندان والوں کو خلاف شرع حرکت پر ڈانٹتے. اور ان کے اوصاف حمیدہ میں یہ تھا کہ حکام زمانہ سے بے نیازی. اکبر علی خان گورنر تو یہ مسلمان تھا کہ نہیں تھا؟ مسلمان نام تھا اس کا، اکبر علی خان گورنر. نیاز مندانہ آیا، لیکن حضرت جن کا معمول یہ تھا کہ صبح سے لے کر کے شام تک، ظہر کے وقت تک بیٹھ گئے تو نہ کھانے کی خبر، نہ کھانے کی فکر ہے، نہ پینے کی فکر ہے، کچھ نہیں، بس خدمت خلق میں لگے ہوئے ہیں. اور لوگ سمجھتے تھے کہ بس یہ تعویذ دے رہے ہیں، اور وہ تو فرماتے تھے خود اپنے آپ کو تعویذی ملا، یہ ان کی تواضع تھی، لیکن صرف وہ تعویذی ملا نہیں تھے، معاذ اللہ رب العالمین، تعویذی ملا نہیں تھے. وہ اس کام میں جو ہے جو تبلیغ کرتے تھے، میں کہتا ہوں کہ 100 مولویوں سے جو ہے ایسی تبلیغ نہیں ہو سکتی. اور جو احکام بیان فرماتے تھے تو ہم نے تو ان سے جو ہے ان کی خدمت میں حاضر رہ کر کے ہم نے فقہ سیکھا، ہم نے اپنے اساتذہ سے پڑھا، ازہر تک ہم گئے، لیکن ہم کو وہ فیض نہیں ہوا جو مفتی اعظم کی خدمت میں چند منٹ، چند گھنٹے رہنے کے بعد جو ہے ہم کو جو فیض ہوا ہے، تو
وہ فیض جو ہے ہم خود محسوس کرتے ہیں. اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم خود وہ فیض محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم کو وہ قلیل مدت جو ملی جس میں وہ فیض ہوا کہ ہمارے اساتذہ سے ہم کو وہ فیض نہیں پہنچا، ہم کو وہ پڑھنے سے فیض نہیں پہنچا، ہم نے اپنے بچپن میں کافی مطالعہ کیا اس سے وہ فیض نہیں پہنچا، مفتی اعظم کی قلیل مدت کی ایک صحبت سے جو ہے ہم کو جو فیض پہنچا، اگر وہ کاش ہم کو جو ہے 24 گھنٹے کی مسلسل جو ہے سال ہا سال کی صحبت مل گئی ہوتی اور ان کی خدمت مل گئی ہوتی تو کیا حال ہوتا. تو حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی خاص ایک وصف تھا. بریلی والوں نے دیکھا ہے، پوری دنیا نے دیکھا ہے. آج دنیا کہتی ہے، وہاں بھی کہتے ہیں کہ صاحب انگریز کے ایجنٹ، انگریز کے ایجنٹ. یہ ایجنٹی تو تمہارا کام ہے. پہلے انگریز کے ایجنٹ تھے اور اس کے بعد جو ہے جو گورنمنٹ آئی اس گورنمنٹ کے ایجنٹ رہے. لیکن میرا مفتی اعظم ہند جو ہے ایسا وقت کا جو ہے حاکم تھا اور اللہ نے اس کو جو ہے ایسا حاکم وقت بنایا تھا کہ حاکم وقت اس کے دروازے پر آئے اور وہ پرواہ نہیں کرتے. حضور مفتی اعظم ہند، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، فیضان حضور مفتی اعظم عالم. آج خاندان اعلی حضرت کے لیے بھی جو ہے یہ لمحہ فکریہ ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے جو تیری میری خوشامد کرتے پھر رہے ہیں. ارے قرآن نے وعدہ فرمایا ہے للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. ارے عزت تو اللہ کی ہے، عزت مدینے والے کی ہے، رسول کی ہے، وللمؤمنین اور اہل سنت کے لیے عزت ہے. کہیں اور عزت ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گی، کہیں اور عزت ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گی، اور ملے گی تو 2-4 دن کی ملے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ ذلت اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. تو میں کچھ نہیں ہوں لیکن مجھے یہ فخر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے مجھے جو ہے ان کے اوصاف کی کچھ محبت عطا کی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے کچھ کام مجھ سے بھی جو ہے لے لیا اور کچھ کام ہو رہا ہے. تو یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ بھئی بزرگوں کا کام جو ہے آگے بڑھتا رہے. مسلک اعلی حضرت یہی مفتی اعظم ہند کا عین جو ہے منشا اور عین مراد. انہوں نے جو ہے مریدوں کی بھیڑ نہیں بنائی، مریدوں کی بھیڑ نہیں بڑھائی. ان کو شوق نہیں تھا مرید کرنے کا. ایک دفعہ بیمار تھے بہت زیادہ، کبھی اپنی بیماری کو بیماری نہیں سمجھا، کبھی اپنی تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھا. لوگ کہنے لگے کہ صاحب فلاں گاؤں میں آپ چلے چلیے، اتنے لوگ مرید ہو جائیں گے. تو سبحان اللہ، با ہما بزرگی اتنی جلالت شان کے باوجود فرماتے ہیں کہ منانم کہ مندانم، میں کیا ہوں میں خود جانتا ہوں، مجھے مرید کرنے کا شوق نہیں ہے. ہاں خوشی یہ ہوتی ہے کہ اعلی حضرت کا سلسلہ بڑھتا ہے اور اعلی حضرت کا سلسلہ بڑھتا ہے. اس میں بات کیا ہے کہ اعلی حضرت کے سلسلے میں جو منسلک ہو جاتا ہے تو ضمانت یہ ہو جاتی ہے کہ انشاءاللہ وہاں بھی نہیں ہوگا. اور یہ برکت تو سبحان اللہ خاندان اعلی حضرت میں بھی ہے. اعلی حضرت نے فرمایا کہ وہابیوں کی نفرت جو ہے میری اولاد کی گھٹی میں پلا دی گئی. تو سبحان اللہ ہم کو بھی جو ہے وہابیہ سے نفرت ہے اور قدرتی نفرت ہے. یہ خاندانی ورثہ ہے ہمارا. اور کیوں نہ ہو کہ اعلی حضرت سے نسبت ہے اور ہم جو ہے ایسی گودوں میں جو ہے پہلے پالے گئے ہیں اور ایسی گودوں میں ہم پلے ہیں. سبحان اللہ، ماں ہماری
وہابیوں سے نفرت کرنے والا، خالہ ہماری جس کی یاد میں جو ہے یہ جلسہ ہو رہا ہے اس کی گود میں ہم پلے تو وہ بھی وہابیوں سے نفرت کرنے والا۔ میں کیا بتاؤں، اگر حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی یہ صاحبزادی اللہ تبارک و تعالی نے اگر ان کو مرد بنایا ہوتا تو لوگ دیکھتے کہ مفتی اعظم کا جلوہ ان میں نظر آتا، مفتی اعظم کے تقوی کی مثال تھی۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے حضور مفتی اعظم ہند کو علماء سے محبت تھی، ہماری خالہ جان کو اسی قدر جو ہے ان سے علماء سے محبت تھی۔ اور علماء تو علماء طالب علموں کی خدمت کرنے میں، ان کو کھلانے میں جو ہے وہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ وہ اوصاف ہیں جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے جو ہے مشعل راہ ہیں۔ میں نے یہ چند باتیں جو ہے یوں کہہ دیں کہ جن کی یاد میں یہ محفل کی جا رہی ہے تو ذکر ان کے باپ کا ہو، ان کے دادا کا ہو اور ان کا ذکر ہو، ہمارے ذکر کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں تو دنیا جانتی ہے، انہی کی نسبت سے دنیا جانتی ہے، اور ہمارا تو خود یہ حال ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ اگر شہرت نہیں ہوتی تو ہم تو اپنے آپ کو چھپانے میں ہی جو ہے عافیت محسوس کرتے کہ، اور پھر ہم ہیں اعلی حضرت کے صاحبزادے حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، اعلی حضرت کے زمانے میں اپنی مثال آپ تھے، اپنی مثال آپ تھے، اور اعلی حضرت ان سے جو ہے کیسے خوش رہے اور کیسے خوش گئے دنیا جانتی ہے، یہ کچھ بتانے کی بات نہیں ہے۔ اعلی حضرت کی عمر بھر خدمت کی اور اعلی حضرت جو ہے ان سے تشریف لے گئے تو خوش تشریف لے گئے، اور زندگی بھر جو ہے اعلی حضرت کے مسلک کی خدمت کرتے رہے۔ ان کا حال یہ کہ کسی جگہ سے آ رہے ہیں، اسٹیشن پر گاڑی کا انتظار ہو رہا ہے، ایک بڑے میاں جو ہے ملے، انہوں نے پوچھا کہ صاحبزادے، غالباً اس وقت حضرت جوان تھے اور وہ بڑے میاں تھے تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ صاحبزادے کہاں جاؤ گے؟ کہ میں ان کا بیٹا ہوں۔ یہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا عالم تھا کہ زندگی بھر اپنے آپ کو چھپاتے رہے۔ ہم نے جانا ہی نہیں کہ مفتی اعظم کیا تھے، جب تشریف لے گئے تو دنیا چیخ پڑی، اور دنیا، ہم تو ہم ہیں، ہمیں تو ان سے نسبت، ہم ان کے غلام، ہم ان کے خاندان والے ہیں، تو غلام روئے، خاندان والے روئے تو روئے۔ ارے ہندو بھی کہتے تھے کہ ہم نے جو ہے انگریز کو کوہ نور لے گیا تھا تو ہم کو غم ہوا تھا، لیکن آج ہم کو معلوم ہوا کہ ہمارا کوہ نور چلا گیا۔ یہ ہے مفتی اعظم ہند۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان کے مسلک پر قائم رکھے، مسلک اعلی حضرت پر قائم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری برائیوں کو ان کے ذکر جمیل کے صدقے میں جو ہے دور فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے اجازت دو بس۔